اچھا ناظرین، جس خبر سے آپ کو آگاہ کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کابینہ سازی میں کیا کیا کرشمہ سازیاں ہوئی ہیں۔ ان کی میرے پاس ان کرشمہ سازیوں کی میرے پاس اتنی کہانیاں ہیں کہ جتنے وزراء کا اضافہ ہوا ہے یعنی اتنی میرے پاس کہانیاں ہیں۔ یعنی ہر نئے وزیر کے ساتھ ایک کہانی جڑی ہوئی ہے کہ اس کی انٹری کیسے ہوئی ہے، کس بنیاد پہ ہوئی ہے، کس راستے سے ہوئی ہے یا کس کرشمے سے ہوئی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں صرف ایک وزیر کا میں کرشمہ پیش کر دیتا ہوں جن کو ایک طرح سے اقلیتوں کے کوٹے پہ وزیر بنایا گیا ہے یا ایڈجسٹ کیا گیا ہے، لیکن ان کا اصل کرشمہ جو ہے وہ سونا ہے۔ جی ہاں، سونا، سلیپنگ نہیں، سونا یعنی گولڈ۔ یعنی ان کا نام 2-4 دن پہلے تک کسی متوقع لسٹ میں بھی دور دور تک نہیں تھا، بلکہ ان کی جگہ فیصل آباد سے طاہر سندھو کا نام لیا جا رہا تھا، بلکہ آلموسٹ وہ نام فائنل ہو چکا تھا طاہر سندھو صاحب کا۔ پھر کیا ایسا معجزہ ہوا کہ یہ جو نئے وزیر صاحب نے انٹری ڈالی ہے، انہوں نے کس کس کو اپروچ کیا؟ پوری ناظرین ایک لمبی لسٹ ہے کہ جس بندے کا نام بھی کہیں دور دور تک نہیں تھا، اچانک وہ ایک ایسے بندے کو ہٹا کے خود وزیر بننے میں کامیاب ہو گئے جن کے ساتھ وزیر اعظم نے جن کے ساتھ وزارت کا وعدہ کیا ہوتا، طاہر سندھو کے ساتھ بالکل پکا تھا، پکی مور لگی ہوئی تھی ان کے نام پر کہ ان کو وزیر بنایا جانا ہے، اور ان کی جگہ یہ صاحب وزیر بن گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک پہلے سے وفاقی وزیر جو موجود ہیں وہ، اور ایک خاتون وزیر جو ترقی کر کے آئی ہیں، پہلے وزیر مملکت تھیں، اب وہ ماشاءاللہ فیڈرل منسٹر بن گئی ہیں ان کا، اور ایک لاہور سے صوبائی رہنما جو ہیں جو کھیلوں کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ ان تینوں کو انہوں نے سب سے پہلے اپروچ کیا اور اپنا نام ڈلوایا، اور ظاہر ہے کہ ان کو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ کافی کچھ خرچ کرنا پڑا اس حوالے سے۔ سونے کے تاجر ہیں، ان کو زیادہ ان کا شوق بھی ہے، تحائف دینے کا ان کو بہت زیادہ شوق ہے، اور ان کو کہیں سے تحائف خریدنے نہیں پڑتے، تو وہ چھوٹے چھوٹے بسکٹ وہ جو ہیں وہ ویسے ہی دے دیتے ہیں، کھانے والے بسکٹ نہیں، سونے کے بسکٹ ناظرین، تو وہ ویسے ہی دے دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ طاہر سندھو صاحب کا جو نام تھا، ان کے جو سب سے بڑے سفارشی تھے وہ فیصل آباد سے ہی ایک نہ جیتنے والے ایم این اے جو مشیر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں اب، وہ تھے۔ اب جو یہ نئے وزیر صاحب بنے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے ان صاحب کو خریدنا ہے، یعنی ان صاحب کو رام کرنا ہے اپنی وزارت کے لیے۔ تو کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ انہوں نے یہ جو نئے وزیر صاحب بنے ہیں، وزیر مملکت بنے ہیں، انہوں نے ان 3 لوگوں کو مٹھی میں کرنے کے بعد ان صاحب کو، فیصل آباد والے سرکار کو، انہوں نے جو طاہر سندھو کے سفارشی تھے سب سے زیادہ، ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک بہت بیش قیمت گھڑی جا کے پیش کی، رولیکس برانڈ کی، جو ٹاپ آف دا لائن ہے، جو سب سے قیمتی گھڑی ہوتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو رولیکس گھڑی تحفے میں دی ہے، اور پھر طاہر سندھو صاحب کا پتہ صاف کروایا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ایک اور بہت ہی ادب سے اور صحافت سے تعلق رکھنے والے نون لیگی رہنما جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، اور ان کا اپنا نام بھی لیا جا رہا تھا کہ وہ بھی کابینہ میں شامل ہوں گے، لیکن انہوں نے آخر میں جا کے بالکل عین آخری وقت پہ اپنا نام وڈرا کر لیا خرابی صحت کی بنیاد پہ۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے کسی سے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کابینہ کتنے دن چلنی ہے، تو میں یہ گناہ بے لذت کیوں لوں، تو انہوں نے اپنا نام وڈرا کیا اور ان صاحب کا بھی نام لیا اور اپنی ایک پوری لسٹ دے دی۔ اس میں سے غالباً میری اطلاع یہ ہے کہ 2 یا 3 وزیر جو ہیں وہ لے لیے گئے ہیں، دو وزیر لے لیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ صاحب بھی ہیں۔ اور پھر ایک وزیر اعظم کے گھر کے اندر سے بھی ان کو سفارش مل گئی، اور یہ سفارشیں جتنی بھی اکٹھی کی ہیں ان ایک صاحب نے وزارت لینے کے لیے،
وہ ظاہر ہے کہ ان کے کاروبار ہی ایسا تھا کہ ان کو ملنی تھی۔ اچھا ناظرین، اب چلیں چھوڑیں، میں آنے والے دنوں میں آپ کو مزید وزیروں کی بھی کہانیاں بتاؤں گا کہ سب نے کیسے کیسے وزارتیں لی ہیں۔ اچھا ناظرین، اب چلتے ہیں حزب اختلاف کی قومی کانفرنس گرینڈ اپوزیشن الائنس کی تشکیل کی جانب بڑی پیش رفت قرار دی جا رہی ہے، جسے حکومتی اقدامات نے غیر معمولی کامیابی بخشی ہے۔ جی، حکومتی اقدامات نے غیر معمولی کامیابی بخشی ہے۔ اس کانفرنس کی کامیابی پہ اب نون لیگی رہنما جو ہیں وہ بھی لکیر پیٹ رہے ہیں۔ نون لیگی رہنماؤں کی نجی محفلوں میں اس کانفرنس کی ہینڈلنگ پہ کھلی تنقید ہو رہی ہے، مگر سامنے آ کر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف سامنے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے اپوزیشن کی کانفرنس روکنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، جنہوں نے یہ کیا اپوزیشن ان سے پوچھ سکتی ہے۔ یہ دوسرا تیسرا دن ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ نام لیے بغیر کسی جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ان کا اشارہ محسن نقوی صاحب کی طرف ہے۔ وزیر داخلہ، اچھا وہ انہوں نے کہا جی کہ پوچھ سکتی ہے، وزیر داخلہ نے کسی کو کہا ہے تو ان سے جواب لیا جا سکتا ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، یہ سب کچھ وہ فرما رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب۔ تحقیقات ہونی چاہیے کہ تالے کس نے لگائے اور کیوں لگائے۔ اب رانا ثناء اللہ کا یہ بیان جو ہے ان کی بے بسی کا بھی عکاس ہے۔ اصل میں وہ، میں جیسے عرض کر چکا ہوں، وہ کہنا تو یہی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی کانفرنس روکنے سے متعلق جو کچھ بھی غلط ہوا ہے اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ محسن نقوی ہیں۔ اب نون لیگی حکومت کا اس کا ذمہ دار نہ سمجھا جائے، مگر رانا صاحب محسن نقوی پر تنقید کرنے کی کھل کر ہمت کریں نا، پھر آپ نام بھی لینے کی ہمت نہیں کرتے۔ اب عجیب سی تنقید ہے آپ کی، بڑی ہومیوپیتھک تنقید ہے۔ البتہ آپ یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ فارم 47 والے وزیر اعظم کی اسلام آباد کی حدود میں بھی نہیں چلتی۔ آپ کا مطلب تو یہی ہوا نا پھر۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ قومی کانفرنس کو سوشل میڈیا پر جو پذیرائی ملی ہے اس کا اندازہ خود اپوزیشن رہنماؤں کو بھی نہیں تھا، جس کے بعد گرینڈ الائنس کی تشکیل میں موجود رکاوٹیں جو ہیں وہ کافی حد تک دور ہو چکی ہیں۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ عید کے بعد متوقع تحریک کے لیے کئی آپشن زیر غور ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کو اس بات کا احساس ہے کہ تحریک کا اعلان ہوتے ہی ان میں سے بیشتر کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس صورت میں تحریک کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا، اس وقت سب سے بڑا سوال یہی ہے۔ اس حوالے سے ایک آپشن کی جانب محمود اشکزئی نے اشارہ کر دیا ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف سمیت تمام اپوزیشن ارکان جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر نکل آئے۔ اس پارلیمنٹ کے باہر فارم 45 والے ارکان کی، یعنی اصلی ارکان کی الگ پارلیمنٹ لگائیں، جس کے اسپیکر اسد قیصر صاحب ہوں۔ تاہم جو معاملات پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا اشارہ پارلیمنٹ سے استعفوں کی جانب ہی ہے۔ اس بارے میں معروف صحافی نجم سیٹھی صاحب کا تجزیہ بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج اور حکومت کو اپوزیشن اور عوام کو ڈیل کرنا نہیں آیا، انہوں نے پکڑ دھکڑ پر یقین رکھا، جس سے حالات خراب ہوئے۔ اب عمران خان پارلیمنٹ سے استعفوں کا اعلان کرتے ہیں تو نیا بحران کھڑا ہو جائے گا، اور عمران خان اب یہ اعلان کر سکتے ہیں کیونکہ پچھلی بار کے برعکس اس دفعہ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، اب آ جائیں ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ کی طرف، جو سامنے آ گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے 142 ملکوں کی فہرست میں، جی ناظرین ذرا غور سے سنیے گا، پاکستان لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے 142 ملکوں کی فہرست میں 140ویں نمبر پہ ہے۔ وہ کون سے دو ملک ہیں جو پاکستان سے بھی نیچے ہیں؟ مالی اور نائجیریا۔ استغفر اللہ۔ جمہوریت میں ہم 6 درجے تنزلی کے بعد 10 بدترین جمہوریتوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے انتہائی شرمناک صورتحال کا سامنا ہے۔ سال 2024 کی رپورٹ کے مطابق اس سال پاکستان میں 18 بار انٹرنیٹ بند کیا گیا، جو 9735 گھنٹے جاری رہا۔ اس بندش سے ملک کے 8 کروڑ سے زیادہ صارفین جو ہیں متاثر ہوئے۔ اب انٹرنیٹ کی یہ بندش انتخابات کے دوران یا معلومات کو کنٹرول کرنے کے لیے کی گئی، جس سے آبویسلی معاشی نقصان کا تخمینہ جو ہے وہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ 1 ارب 62 کروڑ ڈالر، روپیز نہیں ڈالر، 1 ارب 62 کروڑ ڈالر تخمینہ لگایا گیا انٹرنیٹ کی بندش سے ہونے والے نقصان۔ اور یہ بھی نہیں کہ اس پر حکومت میں بیٹھے کسی شخص کو کوئی پشیمانی ہو، کوئی شرمندگی ہو، نہ،
بلکہ انٹرنیٹ بندش پر پروجیکٹ پر کامیابی سے عمل کرنے کا صلہ بھی دیا گیا ہے، اور یعنی کندھے اچکا کے اس کامیابی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی صلے میں آئی ٹی منسٹر شہزہ فاطمہ کی پروموشن کر کے انہیں وفاقی وزیر کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ اچھا ناظرین، ایک طرف یہ حالات ہیں، دوسری طرف ناظرین دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں خود کو آگ لگانے والا ساحل بالآخر جان کی بازی ہار گیا۔ ساحل آصف جاوید لاہور کے میو ہاسپٹل میں دم توڑ گئے۔ اس نے چند روز قبل انصاف نہ ملنے پہ خود کو لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں آگ لگا لی تھی۔ اس واقعے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی میڈم چیف جسٹس نے حکم دیا تھا کہ پتہ کیا جائے کہ ہائی کورٹ کے احاطے میں پٹرول کیسے پہنچا۔ استغفر اللہ، یعنی چیف جسٹس صاحب کو یہ فکر نہیں ہے کہ ساحل نے خودکشی کیوں کی ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ ساحل تک انصاف کیوں نہیں پہنچا، اس بات کی فکر ہے کہ ہائی کورٹ کے احاطے میں پٹرول کیسے پہنچا۔ ساحل تو بیچارہ انصاف کی خواہش لیے سب سے بڑی عدالت میں پیش ہو گیا، تو میڈم چیف جسٹس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہائی کورٹ کے احاطے میں پٹرول کیسے پہنچا، تو یہ پتہ چلانے کی بھی کوشش پھر ضرور کیجیے گا کہ عدالت کے ہاتھوں سے انصاف کہاں غائب ہو گیا۔ وہ معاملات جن کا فیصلہ ایک پیشی پر ہو سکتا ہے، ان کے فیصلے 7 سال کیوں لٹکے رہتے ہیں؟ میڈم چیف جسٹس صاحبہ اگر انکوائری کرا سکتی ہیں تو اس کی بھی ضرور انکوائری کرائیں کہ جو لوگ انصاف نہ ملنے پر خود سوزیاں کر رہے ہیں، کہ انصاف میں تاخیر پر وہ آگ لگا کر سب کچھ جلا کر راکھ کرنے پر نہیں اتر آئیں گے، وہ اس پورے نظام کو آگ لگانے پر کمر بستہ نظر نہیں آتے۔